بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان یاسر عباسی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے راولپنڈی اور اسلام آباد کی شہر کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ ناظرین، آپ کے سامنے ہے کہ آئے دن چوری ڈکیتی میں خطرناک حد تک اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں اور منشیات فروشی اور قمار بازی میں خطرناک حد تک اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور آئی جی پنجاب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ راولپنڈی شہر میں اس ٹائم راولپنڈی شہر آئس کے نرغے میں، آئس ایک ایسا نشہ ہے کہ جو انسان کو دماغی طور اور نفسیاتی طور پاگل کر دیتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی میں نے آئس کے خلاف بیشتر پروگرام کیے ہیں، لیکن انتظامیہ کی کانوں میں جوں تک نہ رنگی۔ آج تک انتظامیہ نے بڑا آئس ڈیلر کو ہاتھ ڈالنے سے قاصر رہی، جس کی وجہ سے آج راولپنڈی شہر میں چوری ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، یہی آئس فروش ہے جن کے پاس جب آئس کے پیسے نہیں ہوتے تو یہ چوری اور ڈکیتی کرتے ہیں، اور چوری اور ڈکیتی کر کے یہ اپنی آئس خریدتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے میں نے بیشتر پروگرام کیے ہیں آئس کے خلاف۔ میں نے انتظامیہ کو بار بار کہا کہ آئس کے نشے کو کنٹرول کیا جائے، یہ جوان نسل کو تباہ کر رہا ہے، لیکن انتظامیہ کی کانوں میں جوں تک نہ رنگی۔ آج آپ کو راولپنڈی کی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ دمیال سیول لائن تھانے کی حدود میں، تھانہ رتہ کی حدود میں، تھانہ پیر ودائی کی حدود میں منشیات فروشی میں خطرناک حد تک اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور چاہ سلطان تھانہ وارث خان کی حدود میں منشیات فروشی کا گڑھ ہے۔ وہاں پر ہر گلی میں منشیات فروش سرے عام کھڑے ہیں، پاؤڈر کی پڑیاں، آئس کی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ ناظرین، وہاں جو ایس ایچ او صاحب ہیں، میں ان کے بارے میں تو نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن جو ان کے کار خاص ہے وہ وہاں سے جا کر منتھلی لیتے ہیں، ہر ماہ ان منشیات فروشوں سے منتھلی لیتے ہیں، اور اس منشیات فروشی کو پروان چڑھانے میں وہ منشیات فروشوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں وزیر داخلہ اور آئی جی پنجاب اور سی پی او راولپنڈی اور آر پی او راولپنڈی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان پولیس اہلکاروں کا احتساب کریں کہ جو ان منشیات فروشوں سے منتھلی لیتے ہیں، جو ان منشیات فروشوں کی پشپنائی کرتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر جوان نسل کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان منشیات فروشوں کو اور جو کریپ پولیس اہلکار ہیں ان کے خلاف احتسابی عمل ضروری ہے۔ احتسابی عمل ہوگا تو جرائم میں کمی رونما ہوگی۔ احسن یونس صاحب ایک فرش شناس سی پی او راولپنڈی، یہاں پر وہ آئی جی اسلام آباد بھی تعینات ہوئے، وہ سی پی او راولپنڈی بھی رہے، پھر اس کے بعد آئی جی اسلام آباد تعینات ہوئے، لیکن میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ پولیس اہلکار کیا، عوامی حلقے کیا، احسن یونس کی کارکردگی سے انتہائی مطمئن تھے۔ احسن یونس صاحب نے احتسابی عمل جو کیا اس میں کریپ پولیس اہلکاروں کو ڈسمس فرام سروس کیا، اور ان کو ایک نصیحت کی کہ بھائی کریپ نظام میں نہیں یہاں پر چلنے دوں گا۔ لیکن آج ہم ایک بہترین سی پی او راولپنڈی احسن یونس سے محروم ہیں۔ احسن یونس ایسا سی پی او راولپنڈی یا آر پی او راولپنڈی کو تعینات کیا جائے، احسن یونس جیسے افیسر کو، تاکہ جرائم پیشہ عناصر میں کمی رونما ہو سکے۔ ناظرین، سی پی او راولپنڈی جو موجودہ سی پی او راولپنڈی ہے، ان کو بار بار ہم نے کہا ہے، بار بار خبر کے ذریعے ان کو میسیج کنوے کیے ہیں کہ آئس کے نشے کو کنٹرول کیا جائے، آئس کے نشے کو کنٹرول کیا جائے، لیکن آئس کا نشہ تو کنٹرول ہی نہیں ہو سکا ہے۔ لیکن جہاں تک پولیس کا تعلق ہے وہ بھی اپنا کام نہیں کر رہی۔ دوسری طرف اے این ایف جو خصوصی طور پر منشیات کے حوالے سے پاکستان میں اے این ایف ادارہ بنایا گیا، اے این ایف ادارہ پریس کانفرنس تو کرتا ہے، بڑی منشیات جلاتا ہے، جی تمام میڈیا کے سامنے کلو کے حساب سے منشیات جلاتے ہیں، لیکن راولپنڈی شہر کے اندر جو منشیات ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ آئس کہاں سے آ رہی ہے؟ آئس ڈیلروں کو ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا رہا ہے؟ جوان نسل آئس میں مبتلا ہو چکی ہے۔ وہی جوان نسل کے پاس جب آئس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں تو وہ چوری ڈکیتی کرتے ہیں، وہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں کرتے ہیں۔ ناظرین، میں والدین کو کہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اور ان منشیات فروشوں کی نشاندہی کرائیں، آئس ڈیلروں کی نشاندہی کروائیں، تاکہ
جرائم پیشہ عناصر کا خاتمہ ہو سکے اور عوامی حلقے سکھ کی سانس لے سکے۔ یہاں میں ان والدین کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بچوں کو صبح کالج تو بھیجتے ہیں، بچوں کو پیسے بھی دیتے ہیں، جیب خرچہ بھی دیتے ہیں، لیکن بچوں پر نظر نہیں رکھتے ہیں، ان کے بچے کن لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے بچے کن محفلوں میں بیٹھتے ہیں، وہ نظر نہیں رکھتے ہیں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر ایسے جرائم پیشہ عناصر کی نشاندہی کرے تاکہ ادارے ان جرائم پیشہ عناصر کو ہاتھ ڈالیں اور ان کو گرفتار کریں۔ ناظرین، راول پنڈی کی صورتحال یہ ہے کہ راول پنڈی میں تقریباً 3 یا 4 تھانے بچے ہوئے ہیں جہاں پر منشیات فروشی میں کمی ہے، باقی تمام تھانوں میں منشیات فروشی، جس طرح علاقہ غیر میں منشیات فروشی ہوتی ہے، منشیات فروخت کی جاتی ہے، اس طرح راول پنڈی شہر کی بھی صورتحال یہی ہے کہ وہ علاقہ غیر بن چکا ہے۔ ڈکیت آتے ہیں، ڈکیتی کر کے شہریوں سے چلے جاتے ہیں، مختلف گینگ راول پنڈی شہر میں ڈکیتیاں کر رہے ہیں، لیکن پولیس اپنا کام احسن طریقے سے نہیں کر رہی۔ اگر پولیس اپنا کام احسن طریقے سے کرے تو جرائم پیشہ عناصر میں کمی رونما ہوگی۔ دوسری طرف میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ جو آئی جی پنجاب کی طرف سے ہدایات جاری کی گئی تھی، اس وقت پی ٹی آئی کا دور تھا، پاکستان تحریک انصاف کا دور تھا، آج مسلم لیگ نون کا دور ہے۔ اس وقت سی پی او راول پنڈی احسن یونس کو تعینات کیا گیا۔ جب احسن یونس صاحب سی پی او راول پنڈی تعینات ہوئے تو جرائم پیشہ عناصر کے خلاف انہوں نے بڑا کریک ڈاؤن کیا، قبضہ مافیا کے خلاف اور ان بدماشوں کے خلاف جو لمبے لمبے بار رکھ کر اپنے ڈیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جوان لڑکوں کو اسلحہ ہاتھ میں تھما کر ان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے خلاف بھرپور احسن یونس نے ایکشن کیا۔ آج بھی سی پی او راول پنڈی ایسے عناصر کے خلاف ایکشن کرے، ان قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن کرے اور ان لوگوں کے خلاف ایکشن کرے جو جوان نسل کو گمراہ کر کے ان کے ہاتھوں میں اسلحہ دیتے ہیں اور ان کو اپنے قبضہ مافیا کی ایک گروپ میں شامل کرتے ہیں۔ وہ لڑکے اپنی تعلیم چھوڑ کر بدماش اور بڑے بال اور بڑی قمیضیں لگا کر پھرتے ہیں، اور معاشرے میں یہ ایک یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جو جوان نسل ہے وہ اس کی طرف رجحان زیادہ کر رہی ہے۔ ناظرین، میں انتظامیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ جوان نسل کو خراب کر رہے ہیں، جوان نسل کو آئس پر لگا رہے ہیں، اور اڈیالہ جیل کے اندر اس ٹائم منشیات فروشی میں خطرناک حد تک اضافہ ہے۔ اڈیالہ جیل کے اندر سپرنٹینڈنٹ کے ناک کے نیچے آئس منشیات وہاں پر قیدی پی رہے ہیں۔ ناظرین، لاکھوں روپے کی منشیات اڈیالہ جیل کے اندر فروخت ہوتی ہے۔ کیا آئی جی صاحب کو نہیں پتہ ہے؟ کیا وزیر داخلہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ راول پنڈی اور اسلام آباد شہر کی صورتحال کیا ہے؟ فوری طور پر انتظامیہ کو جرائم پیشہ افراد اور جرائم پیشہ کی پشت پناہی کرنے والے وہ پولیس افیسر جو فرش ناز پولیس افیسر کے خلاف بدنما دبا ہیں، ان کے خلاف احتسابی عمل کیا جائے اور ان کے جو اثاثے ہیں وہ چیک کیے جائیں کہ یہ ایسے جو لگتے ہیں، بعد میں ان کی کوٹھیاں، ان کے پلاٹس، ان کے پاس قیمتی گاڑیاں کہاں سے آتی ہیں، کیا ایس ایچ او کی تنخواہ کتنی ہے، ان چیزوں پر احتسابی عمل بنایا جائے۔ انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے ہمارا آئس کا نشہ بھی ختم ہو جائے گا اور جرائم پیشہ افراد کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جب دیانتدار افیسر اپنا کام کریں گے، دیانتدار فرش ناز پولیس افیسر کو تعینات کیا جائے گا، وہ جو اپنا کام ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کریں گے تو جرائم پیشہ عناصر کی میں کمی رونما ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ عوامی حلقے بھی پولیس کی عزت کریں گے اور عوامی حلقوں کا بھی اعتماد پولیس کا بحال ہو سکے گا۔ اگر یہ کام پولیس نے نہ کیا، اگر آئس کا نشہ اسی طرح خطرناک طریقے سے بڑھتا رہا تو کل آنے والے دنوں میں پاکستان کے جو معمار ہیں، قوم کا مستقبل ہے، اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا اور وہ اپنی تعلیم چھوڑ کر نشوں میں مبتلا ہو کر چوری، ڈکیتی اور قتل غیرت میں شامل ہو جائیں گے اور قبضہ مافیا گروپوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ناظرین، ایک قبضہ مافیا گروپ، بدماش، دوسرا آئس فروش، ان کے خلاف فوری طور پر نوٹس لیا جائے تاکہ جوان نسل کا مستقبل بچ سکے۔ ناظرین، انشاءاللہ میں بہت جلد اس پر دوبارہ پروگرام کروں گا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ حافظ۔